إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تمام کی تمام تعریفات کبریائی اور بڑھائی اس اللہ وحدہ ملک کے لیے خاص ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الغرض کہ وہ جاندار مخلوق ہو یا بے جان مخلوق، زمین کی تہوں میں ہو یا آسمان کی بلندیوں میں، ہر چیز کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اس کی خبر رکھنے والا، اس کو روزی دینے والا صرف اور صرف ایک اکیلا رب العزت کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو ان انبیاء اکرام پر، اولیاء اعظام پر، محدثین اکرام پر، حکیم الامت، اماموں کے امام، سرداروں کے سردار، قائد اعظموں کے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے اللہ کے پیغامات، اللہ کے احکامات، اللہ کے رسالات ہم تک پہنچائے ہی نہیں بلکہ خود بھی ان پر عمل پیرا ہو کر ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل، ایک بہترین اسوہ حسنہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، الہ العالمین اس میں ہر اس بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں
کہ جو بندہ اس اللہ کی دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے اللہ کا کھا کر اللہ کا پی کر اللہ کی دھرتی کے اوپر رہ کر اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ لیکن اس سے پہلے شیخ صاحب جب ٹائم ہو جائے بتا دیجیے گا میرا، یہ نہ کہ میں لگا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو الہ العالمین نے بے مقصد اور بے مطلب بنا دی۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے کوئی ایسی چیز؟ میری نظر میں تو نہیں ہے ایسی کوئی چیز۔ جو چیز بھی اس روئے زمین پر اس جہان میں اللہ نے بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ حاصل ضرور ہے۔ بنا مقصد بنا مطلب الہ العالمین نے کچھ نہیں بنایا۔ آپ کسی چیز کو بھی لے لیجیے، یہ پنکھا لے لیجیے، اگر یہ چل رہا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اگر جب ہم اس کو بند کریں گے تو تب بھی ہم ایک مقصد کے تحت ہی بند کریں گے۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائی، ساری کائنات بنائی، ساری مخلوق بنائی، چرند پرند بنائے، سب کچھ بنا دیا، اور سارے چیزوں کو بناتے وقت، زمین و آسمان کو بناتے وقت صرف ایک ورڈ یوز کیا ہے، کون سا؟ کن فیکون، بس وہ ہو گئی، صرف ایک ورڈ یوز کیا۔ لیکن فرمایا جب اس انسان کی باری آئی تو الہ العالمین نے کن نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کہ اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، اور اگر اس روئے زمین پر، روئے خطے پر اگر کوئی چیز میں نے اعلیٰ اور عمدہ بنائی ہے تو وہ یہ انسان۔ اب انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہوا جی؟ ظاہر بات ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا۔ اب انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقوں سے، تمام چیزوں سے بہتر بنایا، تو اس انسان کو بنایا۔ الہ العالمین اس انسان کو بنانے کی وجہ، فرمایا اس انسان کو بنانے کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور انسان کی جو وجہ ہے وہ قرآن نے بیان کیا، میں نے نہیں بیان کیا، وہ اللہ کے کلام نے بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ کہ لیعبدون، تاکہ یہ عبادت کریں میرے۔ اب اگر انسان اس کے اوپر اکڑے، انسان کہے اچھا اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے، بس ہم نے ہی عبادت کرنی ہے، تو اس مغالطے میں بھی نہ رہیے۔ آپ نے نہیں کرنی نہ کرو، آپ نے کرنی ہے کرو، لیکن کیا فرمایا؟ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اس روئے زمین کے اوپر اگر یہ انسان نیک عمل کرتا ہے تو فرمایا اپنے لیے کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔
ومن اصاف علیہ، لیکن اگر برے عمل کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی زور نہیں۔ لیکن انسان ہر چیز کی ایک جزا ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں کمائی کرتا ہے، کہیں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کہیں کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، آخر شام کو ہفتے بعد مہینے بعد اس کی اجرت لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، کیوں؟ اس نے کام کیا ہوتا ہے، اس کی جو جزا ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ نہیں تو کیا فرمایا؟ انسان تو اس چیز پہ نہ کر کہ صرف تو ہی ہے جو اللہ کی عبادت کرے تو کرے، باقی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نہ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ سبحان اللہ کے اندر آواز پوری ہوں گے؟ میں کیا شہر کی کھانا پک رہے ہیں؟ کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ صحیح مزہ نہیں آتا۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ فرمایا یہ جو تم صبح کو دیکھتے ہو مشرق کی طرف جاتے ہوئے پرندوں کو لین قطار بنا کر جا رہے ہوتے ہیں، اور شام کو تم دیکھتے ہو کہ مشرق سے مغرب کی طرف لینے اور قطاریں بنا کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحہ، یہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آتے اور جاتے ہیں۔ سمجھنے بات کو؟ انسان تو اترا کہ مجھے میں ہی بناؤں اس لیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا تو بس میں ہی ہوں؟ نہیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ فرمایا دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں، اس لیے انسان جب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جس کو اللہ نے رہنا بھی اچھا نہیں دیا، ٹھکانہ بھی اچھا نہیں دیا، نام بھی اچھا نہیں دیا ہیں جی، لیکن انسان تجھے اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں تو اس آنکھ جیسی ایک آنکھ بھی نہیں بنا سکتی، اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ بھی نہیں بنا سکتی، اس جسم جیسا ایک جسم بھی نہیں بنا سکتی، بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسی وہ سوچ بھی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن الہ العالمین نے یہ انسان کو جوانی دی، انسان کو نام دیا، انسان کو پہچان دی، انسان کو اپنا بندہ کہا، انسان کو رہنے کو دیا تو اچھی جگہ رہنے کو دی، کھانے کو دیا تو اچھا کھانے کو دیا، پینے کو دیا تو اچھا پینے کو دیا، لیکن یہ انسان کس بات پر تو اکڑا کر اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے؟ اللہ نے یہ ساری چیزیں دے کر کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں تھوڑا سا متن باندھ کے لانا چاہ رہا تھا، ٹائم ہمارے پاس پہلے کم ہے۔ اب الہ العالمین نے اس انسان کو بنا کر اپنی نعمتوں سے مستفید کر کر اس دنیا میں جوانی دے کر، ہیں جی، جوانی دے کر، وقت دے کر، پیسہ دے کر، دولت دے کر، مال دے کر بھیج دیا کہ جا
کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لیعبدون، کہ صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے۔ ہاں جی، اللہ نے کس لیے بھیج دیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جناب سے اب لگ پڑا، بھاگ لگ پڑی، پیسے کی ہوس، دولت کی ہوس، برادری کی ہوس ہے جی، کہ برادری میں میرا نام ہو، میری پہچان ہو کہ جی فلاں بڑا امیر ہے، فلاں کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، فلاں کے پاس گاڑیاں، بنگلے، محل، یہ وہ، جس شہر میں میں رہوں اس شہر میں میرا ہی چرچا ہو۔ کرسی کے پیچھے بھاگ پڑا، دولت کے پیچھے بھاگ پڑا ہیں جی، ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ذکر سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے غافل ہو گئے، بور لگا دیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا۔ میرے بھائی، کسی کو پتہ ہے کہ کسی کو موت کب آنی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو بتائیں، کسی کو نہیں پتا، لیکن قرآن بھی یہی کہتا ہے نا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اے انسان، تجھے کیا پتا ہے کہ کل تو کیا کمانے والا ہے؟ وہ انسان، تجھے کیا پتا کہ کس زمین پر، کس چوک پر، کس موڑ پر تیری موت آ جانی ہے؟ جی کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ لیکن مجھے، میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس موت کے لیے کتنی تیاری کر رہی ہیں کہ جس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور جبکہ موت زندگی کے تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا نا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ زندگی بھی سکون سے گزرے، وہ زندگی بھی سکون سے گزرے، تو ایک کام کر لو، ایک کام کر لو۔ صحابہ نے پوچھا کون سا کام؟ فرمایا جس دن صبح کرو، صبح کا آغاز کرو تو کیا کرو؟ ذہن میں بٹھا لو کہ آج میرا آخری دن ہے۔ آپ اور میں اپنے اندر کو ٹٹولیں اور دیکھیں، مجھے یا آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کا آج آخری دن ہے، تو میرے بھائیوں بتائیں ہم کس طرف جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی اور طرف جائیں گے۔ ہم اگر آئیں گے تو اسی اللہ کے گھر میں آئیں گے، یہیں سجدے پہ گرے رہیں گے کہ یار اپنے گناہ معاف فرما لیں، اپنے گناہ بخشوا لیں، تاکہ ہماری زندگی، ہماری آخرت اچھی ہو سکے، ہماری قبر اچھی ہو سکے، ہم اس طاقت میں لگ جائیں گے۔ لیکن آج انسان اس چیز سے کتنا غافل ہو کے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے انسان، رزق کے پیچھے لگا ہوا ہے، صبح 4 بجے اٹھ کر اگر فیکٹری جانا پڑے تو جاتا ہے جی، صبح 4 بجے اٹھ کر بھی اگر فیکٹری میں جانا پڑے، دفتر میں جانا پڑے، کارخانے میں جانا پڑے تو جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی صدا آتی ہے 4 بجے تو اس پر نہیں آتا ہے جی۔ اس وقت نہ اٹھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ آتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ کرتا ہے۔ لیکن طلب کیا رکھتا ہے؟ طلب کیا رکھتا ہے؟ میری قبر اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے۔ طلب یہ رکھتا ہے میری قبر اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے۔ لیکن ادھر سے کیا طلب رکھتا ہے؟ مال آ جائے، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، رزق آ جائے، مال آ جائے، بیوی بچے پل جائیں، بیوی بچے پل جائیں، بیوی
بچوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کی روٹی پوری ہو جائے، ان کے سکول کے نظام پورے ہو جائیں، ان کے کھانے پورے ہو جائیں، ان کے فیشن پورے ہو جائیں، اس پیچھے لگا ہوا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، لگا ہوا ہے روزی کے پیچھے، لگا ہوا ہے رزق کے پیچھے، مال کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور سمجھتا کیا ہے؟ سمجھتا کیا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑا اچھا مستقبل دے دیا، میں نے اپنے بچوں کو بڑی اچھی پڑھائی دے دی، بڑی اچھی تعلیم دے دی، ان کو کاروبار بنا دیے، ان کو بنگلے بنا دیے، ان کو محل بنا دیے، ان کو نوکریوں پر لگا دیا، ان کی شادیاں کر دی، میں نے بڑی اچھی زندگی کی ہے، لیکن الہ العالمین کہتے ہیں نا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فرمایا ایسے لوگوں کا کل اللہ میزان ہی نہیں کرے گا، میزان ہی نہیں کرے گا اللہ۔ ہاں جی، آج ہر بندہ ڈپریشن کا مریض ہے، ہائے بڑی زندگی تنگ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھاگا چلا جا، لیکن کیوں تنگ ہے اس کو کبھی سوچا ہے؟ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ انسان غور کر، یہ جو تجھے مصیبتیں آتی ہیں یہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائیاں ہیں، یہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائیاں ہیں، ورنہ اللہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو وہ ہے جو بہت زیادہ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو گنتا بھی نہیں، وہ تو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا فلہ عشر امثالها، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، فرمایا نیکی ایک کرو گے تو اس کے بدلے میں 10 لکھوں گا۔ ہیں جی، یہ اللہ بہانے ہیں، اللہ انسان کو بخشنا چاہتا ہے، بس انسان ہی ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو بخشوانا نہیں چاہتا۔ اب سوچیں نا کہ نیکی ایک لے کے آؤ گے، اللہ کہتا ہے میں 10 گنا لکھوں گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور فرمایا جو برائی لے کے آئے گا اس کی صرف وہی ایک برائی لکھی جائے گی جو وہ لے کے آئے گا۔ دیکھیں جی، نیکیاں ایک لے کے آؤ گے تو 10، برائی ایک لے کے آؤ گے تو ایک ہی کاؤنٹ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کرو، اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کرو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سبحان اللہ، پھر رک گئی، سبحان اللہ، پھر رک گئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اے بندے ذرا تو غور تو کر کہ اس اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اللہ کا دیا ہوا پی کر، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر تو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہونا کیا؟ اچھا، قرآن کا یہ اسلوب ہے، دنیا میں کیا سزا ہونی ہے وہ بھی بتا دی، آخرت میں کیا سزا ملنی ہے وہ بھی بتا دی، قبر میں کیا سزا ملنی ہے وہ بھی بتا دی۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا کے اوپر رہتے ہوئے رب کی ساری نعمتوں سے مستفید ہو کر رب کے گھر سے دوری، رب کے قرآن سے دوری، رب کے فرمان سے دوری، ہیں جی، اللہ کہتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر ان کی معیشت میں تنگ کر دیتا ہوں۔
اب معیشت کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں آئے گا، نہیں، پیسہ تو بہت آ رہا ہے پر بے برکتی بھی لا رہا ہے، پیسہ تو بہت آ رہا ہے بیماری بھی لے کر آ رہا ہے، پیسہ تو بہت آ رہا ہے پریشانیاں دکھ اور مصیبتیں بھی لے کر آ رہا ہے۔ ایک کام تو یہ ہوگا، دوسرا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا دوسرا کام یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا، ایسے بندے کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ ہاں پھر یہ دیکھیں ایک قرآن کا اسلوب یہ بھی ہے کہ بندہ وہاں پہ کیا کہے گا، اس کو جواب کیا ملے گا، قرآن میں بھی آنا ہے۔ قال ربی، انسان کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ہاں جی کہے گا اللہ یہ کیا ہو گیا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، جبکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میری نظر اتنی تیز تھی کہ میں دور دور سے چیزوں کو، انسانوں کو پہچان لیتا تھا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا آج کیا ہو گیا، کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا، میری تو نظر بڑی تیز تھی۔ اللہ کا کیا جواب ہوگا وہ بھی لکھا قرآن میں، اللہ نے آگے سے کیا جواب دینا ہے، اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اے انسان یاد کر، اے بدبخت یاد کر کہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ہیں جی میری نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے، میری دی ہوئی جوانی کو استعمال کرتے ہوئے تو نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے ان کو بلا دیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، فرمایا اسی طرح آج ہم نے بھی تجھے بلا دیا ہے، اسی طرح آج ہم نے بھی تجھے بلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں کیا فائدہ آیا، کوئی آیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں آنے لگا۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے قرآن سے منہ پھیر کر اگر تم یہ سمجھو کہ تم خوشحال زندگی گزارو گے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا، ناممکن سی بات، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو آؤ نا اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف۔ سکون چاہتے ہو تو یہاں پہ آ جاؤ، اگر نہیں چاہتے پھر وہ بار والی دنیا ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا، باتیں کافی ساری ہیں لیکن میں تھوڑا سا نا اس موضوع کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو آج، کیونکہ آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو نیکسٹ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، کیوں قاری صاحب ہو گئے نا انشاءاللہ۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی چیزیں ساری سمیٹ کے نا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بات اور بھی بہت ساری ہے لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک رزق کے حوالے سے ایک مثال، ایک حدیث بیان کر کے نا کہ انسان ساری زندگی کی دولتیں اکٹھی کرتا ہے تو آخر میں ملتا کیا، یہ بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ بس اب ٹائم کتنا رہ گیا؟ 3 منٹ، اوئے ہوئے کوئی 10 منٹ آج دے دو، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ تھانوں برکتاں دے وے، 10 منٹ آج دے دو ذرا۔ ہاں اللہ نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت ایک سوال کا جواب تو دے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اگرچہ یہ اسرائیلی روایت ہے لیکن اس کو بیان کی جا سکتی ہے، ان کے سچے یا جھوٹے ہونے کا اللہ کو علم ہے۔ کیا فرمایا؟ ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت ایک بات تو بتا کہ تو نے اتنی روحوں کو قبض کیا ہے
کسی روح کو قبض کرتے وقت کبھی تجھے رحم آیا ہو، کبھی تجھے ترس آیا ہو؟ فرمایا جی اللہ۔ فرمایا کب؟ فرمایا ایک وہ عورت جب وہ سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی اور وہ تختے کے اوپر اپنے نو مولود بیٹے کو سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے مجھے آرڈر کیا کہ اے ملک الموت جا اس کی روح کو قبض کر لے۔ الہ العالمین، میں جب اس کے پاس آیا تو جب میں نے دیکھا بچہ تو میں نے کہا میرے مالک یہ تیرے ہی فیصلے ہیں کہ بچے کی روح قبض کرنے کو نہیں کہا، ماں کی روح قبض کرنے کو کہہ دیا۔ الہ العالمین، اس وقت میرے دل میں رحم آیا، الہ العالمین اس وقت میرے دل میں ترس آیا، لیکن میں کیا کرتا؟ اے میرے معبود تیرے خلاف میں کیسے جا سکتا تھا؟ اس وقت میں نے اس کی روح کو قبض کیا لیکن مجھے ترس بھی آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے؟ فرمایا اور کوئی؟ فرمایا ہاں، ایک وہ انسان شداد، ہیں جی، شداد کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے رحم آیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنی جنت بنانے میں لگا دی، یہ دنیا کے لفظ یوز کر رہا ہوں، اپنا محل بنانے میں لگا دی، اپنی جنت بنانے میں لگا دی، اپنی دن رات کی کمائیاں اس کے اوپر جب لگا دی، جب وہ تیار ہو گیا، وہ دیکھنے کے لیے جب جا رہا تھا، الہ العالمین آپ نے مجھے آرڈر کیا کہ یہ اس کے اندر داخل بھی نہ ہو، اس سے پہلے اس کی روح کو کھینچ لے۔ اللہ مجھے اس وقت بھی بڑا ترس آیا کہ اللہ دیکھ ہی لیتا کہ ساری زندگی کی کمائی کر کے اس نے کیا بنایا، دیکھ ہی لیتا، 2 منٹ اس کی موت کو مؤخر کر دیتے آپ تو دیکھ ہی لیتا اپنی آنکھوں سے کہ کیا اس نے بنایا، کیا اس نے کمایا۔ فرماتے ہیں اچھا تو یہ پتہ یہ شداد کون تھا؟ فرمایا نہیں اللہ، یہ کون تھا؟ فرمایا یہ وہی شخص تھا جو ماں کی آغوش سے لپٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تن تنہا رہ گیا اور میں اکیلے رب العالمین نے، میں یگانہ نے، میں رب العالمین نے اس انسان کی پرورش کی، اس لڑکے کی پرورش کی، اس کو رزق بھی دیا، اس کو مال بھی دیا، اس کو جوانی بھی عطا کی۔ جب ہڈیاں مضبوط ہو گئی، ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا تو یہ میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا۔ فرمایا میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا۔ ہائے دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو جانا ہے، لیکن نیک کی روح بڑے آرام اور اطمینان سے جائے گی، اللہ کا ذکر کرنے والے کی روح بڑے آرام اور اطمینان سے جائے گی۔ لیکن فرمایا نیکی روح کیسے جائے گی؟ فرمایا جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے نا، اگر اس کا منہ کھول دیا جائے اس میں سے جس طرح تیز پانی نکلتا ہے نا، اس طرح انسان مومن بندے کی، مسلمان بندے کی، اللہ کا ذکر کرنے والے بندے کی روح جب قبض ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے کہ وہ مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اتنی تیزی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا کوئی فاسق و فاجر ہو، اللہ کا نافرمان، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو بچانے والا، ہاں جی، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو بچانے والا، جب اس کی روح نکالنے کی باری آتی ہے تو فرمایا حد نکاح تک اس کو ایک سفر دکھایا جاتا ہے، پردے ہٹائے جاتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے ان فرشتوں کو، خوفدار فرشتوں کو جب دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں کیل، ان کے ہاتھوں میں تیزاب، ہیں جی، ان کے ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا کیا ٹاٹ، ٹھیک ہے، جب یہ چیزیں دیکھتی ہے روح تو روح کا جسم سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، ہیں جی۔ یہ کس کی روح ہے؟ جس بندے نے اللہ کے گھر میں آنا گوارا ہی نہیں کیا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا،
اور بھائی یہ بات نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے بالکل سرے سے ہی انکار کر دیا اللہ کے آیات کا، اللہ کا بھی، اللہ کے نبی کا بھی، وہ کافر ہے، اس کے اوپر یہ آنا ہے نا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے جی؟ زبان سے لا الہ الا کہہ دیا تو کیا حاصل؟ اللہ نے تو اپنے پیاری محبوب بیٹی سے بھی کہا تھا اے فاطمہ دنیا میں اگر مجھ سے کچھ چاہیے تو لے لے، دنیا کا مال جتنا چاہیے تو مجھ سے لے لے، لیکن اس گمان میں نہ رہنا، اس بدگمانی میں نہ رہنا، اس خیال میں نہ رہنا کہ تیرا باپ ایک نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، مجھے کل قیامت میں بچا لے گا۔ فرمایا اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اعملی اعملی اعملی، اے میری بیٹی عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر لے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہاں جی، عمل سے زندگی بنے گی۔ جب یہ روح اس کو دیکھتی ہے اس نظارے کو، قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وہ قرآن قربان جاؤں تیرے فرمان پر۔ فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ ہیں جی، فرمایا روح نہیں نکلنا چاہتی، روح نہیں نکلنا چاہتی، روح اپنا انجام دیکھ لے، وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی، لیکن فرمایا فرشتے تھپڑوں سے مار مار کر اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ نکال لیں گے۔ ہاں جی، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اس کی ایک بڑی بہترین مثال بیان کی۔ فرمایا ایک نرم ملائم کپڑے کو اگر کانٹوں کے اوپر رکھ کر اس کو اچھی طرح پوست کر دیا جائے، پھر ایک سائیڈ سے ایک بندہ اس کو کھینچے تو آپ بتائیے اس کپڑے کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس کپڑے کا؟ پھٹ جائے گا، لیرو لیر ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح بد بندے کی روح کو فرشتے اسی طرح جسم سے کھینچ کر نکالتے ہیں، روح بھی چھلنی ہو جاتی ہے، جسم بھی چھلنی ہو جاتا ہے جی۔ لیکن نیک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، آیت یاد آ گئی۔ فرمایا فما بغت علیہم السماء والارض، جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا اپنے شہزادوں کو لے کر، اپنے حواریوں کو لے کر، اپنے کیا کہوں بس عجیب اس اپنی لشکر کو لے کر جب موسیٰ کے پیچھے لگا تو موسیٰ کو تو سمندر نے راستہ دے دیا، یہ اس میں غرق ہو گیا۔ قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فَمَا بَغَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فرمایا نہ ان کے لیے زمین روئی نہ آسمان رویا۔ صحابہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی پریشان ہو گئے، یہ کیا کیسی عجیب آیت ہے کہ نہ ان کے لیے زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو صحابہ اس آیت کو لے کے عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ جو مفسر قرآن ہیں، جن کو اللہ کے نبی کی دعا ہے، اس کے پاس لے کے آئے۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ بڑی عجیب سی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہ ان کے اوپر زمین روئی نہ آسمان رویا، کیا زمین اور آسمان بھی روتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس مسکرائے، کہنے لگے ہاں۔ فرمایا آسمان کے اوپر ایک دروازہ، اس کی یہ تفسیر بیان کرنے لگے، میں جلدی کرنے لگا ہوں اس لیے اس کی تفسیر بیان کرنے لگے۔ فرمایا آسمان کے اوپر ایک دروازہ ہے، جب بھی کوئی بندہ
روئے زمین کے کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی ذرے میں بیٹھ کر جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، فرمایا یہ سبحان اللہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے، اس دروازے سے گزرتے ہوئے، آسمانوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے چکر لگانے شروع کر دیتا ہے، اور فرمایا وہ دروازہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے جی، وہ دروازہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اسی طرح زمین بھی خوشی سے جھوم اٹھتی ہے جس جگہ پر وہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ جگہیں بھی بالملا اٹھتی ہیں جی۔ تو فرمایا لیکن جب بد بندہ جس نے کبھی اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، نماز کے قریب نہ گیا ہو، قرآن کے قریب نہ گیا ہو، اللہ کے گھر کا دروازہ بھی نہ کبھی دیکھا ہو، فرمایا ایسا بندہ ہے جی، وہ پیچھے بات کہ جب نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے، گھنٹہ 2 4 دن، 1 دن، آدھا دن گزرتا ہے تو اس دروازے کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ اتنا ٹائم گزر گیا، کوئی سبحان اللہ یہاں سے نہیں گزری، کوئی الحمدللہ یہاں سے نہیں گزرا، کوئی رکوع نہیں گزرا، کوئی سجود نہیں کیا۔ وہ آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے، یہ زمین بھی روتی ہے، حتیٰ کہ زمین پر چرند پرند وہ جس گلی سے گزرتا ہے وہ گلی بھی روتی ہے، جس گلی سے وہ گزرا تھا اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے، وہ گلیاں، وہ چوک، وہ چرستے، وہ رستے، فرمایا یہ ساری روتے ہیں کس بندے کی موت پر؟ مومن بندے کی موت پر، جس بندے نے اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں کیا بلکہ اس کو سینے سے لگایا۔ لیکن فرمایا بد بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ اس کے لیے زمین روتی ہے، نہ اس کے لیے آسمان روتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے وعدہ کریں، آج سے اپنے دل میں تہیہ کریں کہ ہمارا آج سے کا جو دن ہے وہ زندگی کا آخری دن ہے، اور ہم نے اللہ کو منانا ہے، اللہ کو منا کے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں جانا میرے بھائیو، اللہ کو ناراض کر کے نہیں جانا۔ جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے یہی بات، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، نہ ہی اس کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ کیا فائدہ آئے گا؟ وہ آئے گا فائدہ؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس مقصد کی طرف آ جائیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، نہ یہ مال کام آئیں گے، نہ یہ اولاد کام آئے گی کہ جس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے جی۔ آخری بات، اور بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ، ٹھیک ہے، ایک بندہ اپنی ساری زندگی جمع پونجی کر کے اپنے ایک بیٹے کے اوپر لگاتا ہے اور اس کو کسی کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، ہزاروں کروڑ لاکھوں روپیہ اس کے اوپر لگاتا ہے، ساری کی ساری اس کی جد و جہد، اس کی پیسہ، اس کا مال، اس کی صبح اور شام اسی حساب میں گزرتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا پڑھ جائے، اچھا لکھ جائے، اچھی یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے۔ یار اچھی یونیورسٹی سے فارغ ہوگا، اچھا پڑھے گا، اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری ملے گی تو اچھا گھر خرید پائے گا، اچھی گاڑی خرید پائے گا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ بچہ اگر یونیورسٹی سے نکلا اور اس کی موت آ گئی، ایک منٹ سوچی لمحہ، وہ وہاں سے فارغ ہو کے نکلا کہ اب جی دنیا کمانی ہے، اور وہاں پہ موت آ گئی،
کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ لیکن اگر اسی بچے کو اپنے دین پر لگایا ہوگا، اگر وہ عالم نہ بھی بنا، قاری نہ بھی بنا، لیکن جب وہ فوت اگر ہو گیا تو وہ قاریوں میں لکھ دیا جائے گا، وہ عالموں میں لکھ دیا جائے گا، اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، وہ انسان تجھے بھی ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔